على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے. نصیحت بے شک ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف یہ کہے کہ ہم کو نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نصیحت سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہمیں نفع نہیں ہے، کچھ کم بیشی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن بالکل یہ کہنا کہ ہم کو کوئی نفع نہیں، یہ دلیل ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے. قرآن پاک کی آیت بتاتی یا نہیں بتاؤ؟ قرآن پاک کی اس آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ نصیحت مومن کو نفع دیتی ہے. تو کیسا مومن ہے کہ تجھ کو نفع نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کے خلاف ہے یا نہیں یہ بات؟ اس لیے یہ بیوقوفوں سے ذرا کہہ دو کہ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالا کرو. ہاں یہ کسی کو زیادہ نفع ہوتا ہے، کسی کو کم، اور کسی کو جلد نفع ہوتا ہے، کسی کو دیر سے نفع ہوتا ہے. دیر سے نفع ہونے پر ایک واقعہ یاد آیا. مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھتیجے ناظم آباد 4 نمبر میں رہتے تھے. ایک دن مجھ سے بتایا کہ کانپور میں جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں صدر مدرس تھے تو ایک دن بیت الخلاء میں حضرت بیٹھے تھے استنجا کے لیے. بیت الخلاء سے فارغ ابھی نہیں ہوئے کہ باہر 2 آدمی میں بحث ہو رہی تھی. ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو نماز کے لیے کئی دفعے کہا مگر اس ظالم نے نماز پڑھ کے نہ دیا. یہ خاص بولی ہے، نماز پڑھ کے نہ دیا یعنی نماز نہیں پڑھی، لہذا میں نے اس کو کہنا چھوڑ دیا. نماز کے لیے کہنا ہی چھوڑ دیا. تو دوسرے نے کہا کہ آپ نے بے وقوفی اور غلطی کی. اس نے تو برا کام نہیں چھوڑا، آپ نے اپنا نیک کام کیوں چھوڑ دیا؟ بھئی نماز کے لیے کہنا نیکی ہے یا نہیں؟ تو اس نے تو نماز نہیں پڑھی، یعنی اپنے برے کام، نماز نہ پڑھنے کے برے کام پر قائم تھا. وہ تو قائم تھا اپنے برے کام پر، اور تم نے نیک کام کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو بھی ڈٹے رہنا چاہیے تھا، کہتے رہنا چاہیے تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں فرمایا کہ مجھے اس شخص کی بات بہت پسند آئی کہ اگر وہ نہیں پڑھ رہا تھا تو انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے. ہم اپنا نیک کام کیوں چھوڑیں؟ اب آپ کو ثواب تو مل رہا ہے، نیکی پر ثواب اس شرط پر نہیں ہے کہ وہ عمل کر لے، صرف نیک بات کہہ دینا بھی ثواب ہے. چاہے اگر وہ عمل کرے تو ڈبل ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے، ورنہ ایک ثواب تو ہے نیک بات کو پہنچا دینا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو پھر مولانا نے مجھے ایک واقعہ اور بتایا اپنا تجربہ. مولانا شبیر علی مرحوم نے، وہ عجیب واقعہ ہے. فرمایا ایک شخص سگریٹ نوش تھا، سگریٹ پینے والا. سگریٹ کے معنی کیا ہے؟ دیکھو، سگ معنی کتا فارسی میں کتا کی فارسی کیا ہے؟ سگ معنی کتا، اور ریٹ انگریزی میں چوہا. تو سگریٹ جو ہے سگ ریٹ 2 لفظ سے بنا ہے، فارسی کے کتے سے اور انگریزی کے چوہے سے. دیکھ لو پھر، کتا چوہے کو کھا جائے گا. آپس ہی میں وہ سگریٹ ایسا نقصان کرے گا کہ پھیپھڑے میں کینسر کا اکثر مرض اس سے پیدا ہو جاتا ہے. جتنے سگریٹ نوٹ ہیں، سگریٹ نوٹ جتنے سگریٹ پینے والے ہیں ان کا پھیپھڑے کا ایکس رے کرا کے دیکھ لو، دھبا پڑا رہے گا. یہ عجیب بات ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا پر اور سگریٹ نوشی پر ہوائی جہازوں پر اعلان ہوتا ہے کہ سگریٹ صحت کو نقصان دہ ہے، مگر اجازت ہے فلاں سیٹ نمبر کے لیے. کیوں بھائی؟ سفر کرنے والے بتاؤ، کچھ دیر کے لیے تو بالکل پابندی، بعد میں جب جہاز اوپر اٹھ جاتا ہے تب کہتے ہیں آپ فلاں سیٹ پر
سگریٹ پینا کا اجازت ہے، مگر مضر ہے آپ کی صحت کے لیے، اور ڈبیا پر بھی لکھا رہتا ہے اس کی سگریٹ نقصان دہ ہے، مگر اس علم کے باوجود کیوں پیتا ہے آدمی؟ عادت بری بلا ہوتی ہے، اس لیے مصلح و شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی صحبت، جب اچھی چیز منہ کو لگ جاتی ہے تو بری چیز خود بخود چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کی اور اللہ والوں کی صحبت کی خاصیت ہے، جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو خیال ہو جاتا ہے کہ توبہ توبہ، یعنی جس منہ سے میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اسی سے سگریٹ پی کر اس کو بدبودار کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ماں کی اس کی اجزائے ترکیبیہ، اجزائے تخلیقیہ، اجزائے تعمیریہ، دو جز ہے۔ ماں کا حیض مٹیریل سے وہ بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے حیض کو بچے کے منہ سے نہیں جانے دیتے، بلکہ ایک دوسری رگ لگاتے ہیں جس کو نال کہتے ہیں، خیر نال جا خیر نال آ، یہ وہ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ دوسری نال ہے، ایک رگ ہوتی ہے، تو اس رگ سے اللہ تعالیٰ ماں کے حیض کو اس کے اندر پہنچا کر، اور کبھی آنکھیں بن رہی ہیں، کان بن رہے ہیں، زبان بن رہی ہے، پھیپھڑے بن رہے ہیں، دل بن رہا ہے، گردہ بن رہا ہے، جگر بن رہا ہے، لیکن منہ سے نہیں جانے دیتے گندا خون کہ یہ بچہ کبھی میرا نام لے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو، جبکہ ہم ہوش و حواس میں نہیں تھے، مجبور تھے، اس وقت اللہ نے بچایا، اور اب ہمارے جب اختیار سے تھے ہم کیوں منہ کو گندا کریں؟ تو واقعہ بہت عجیب غریب ہے، ہم سب کے لیے بڑی ہدایت ہے اس میں۔ مولانا شبیر علی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے سگے بھتیجے، فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی سگریٹ مت پیا کرو، اس نے وہ پیتا رہا، پھر میں نے 2-3 دن کے بعد پھر کہا، اور ہم لکھتے رہے کہ کتنی دفعہ اس کی مقدار ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب 100 دفعہ میں نے کہا اس کو، 100 دفعہ سگریٹ پینا مضر ہے، نہ پیا کرو، جس منہ سے تم تلاوت اور اللہ کا نام لیتے ہو۔ اسی لیے مسواک کی سنت میں یہ خاصیت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ فإن سنت السواک تذکر کلمۃ الشہادہ عند الموت، مسواک کی سنت کلمہ شہادت یاد دلائے گی موت کے وقت میں، کیوں کہ اس سے منہ صاف ہوتا ہے، تو معلوم ہے منہ صاف رکھنے میں حسن خاتمے کا اثر ہے اور خاصیت ہے، تو منہ کو بدبودار کرنے میں اس کا عکس ہوتا ہے۔ تو 100 دفعہ جب کہا انہوں نے تو 100 دفعہ تک اس نے نہیں چھوڑا، 100 دفعے کے بعد جب 101 دفعہ کہا تو چھوڑ دیا اس نے، 101 مرتبے میں چھوڑ دیا۔ اب اگر مولانا سوچتے کہ بھائی کیا 10 دفعہ کہا 20 دفعہ کہا چھوڑ دیتے تو اس کو ہدایت ہوتی، اس لیے ہر شخص کی قسمت میں کتنی دفعہ پر یہ اثر ہوگا یہ نہیں معلوم، کہتے رہو اور ثواب مفت میں بناتے رہو، اگر اس کی قسمت میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کے دل پر چوٹ لگ جائے گی اور اس کو ہدایت ہو جائے گی۔ بتائیے مولانا کی ہمت کو دیکھو کہ 101 دفعے 100 دفعے پر بھی نہیں، ابھی وہ اپنا کام کرتے جا رہے تھے، لیکن 101 دفعے کے بعد اس کو شرم آ گئی کہ بھائی مولانا نے 100 دفعے کے بعد 101 ہو گیا، طاقت آ گیا۔ اس لیے میرا بھی یہی معمول ہے کہ میں کہتا رہتا ہوں، دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، 1 دفعہ کہوں گا 2 دفعہ نہیں کہوں گا، جب 101 دفعہ شاید اس کو ہدایت ہو جائے۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں سے اور بیٹیوں سے اور اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ پسندیدہ محبوب رہیں تو فائدہ ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو، ان کی ناراضگی میں جینا اور کھانا اور پینا فائدہ مند ہے؟ بتاؤ بھائی۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ زندگی اور موت کس کے قبضے میں ہے؟ پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ تندرستی اور بیماری کس کے قبضے میں ہے؟ اور روزی کا گھٹانا بڑھانا کس کے قبضے میں ہے؟
اور عزت دینا ذلت دینا کس کے قبضے میں ہے؟ اور ایمان پر خاتمہ کس کے قبضے میں ہے؟ اور قیامت کا فیصلہ کس کے قبضے میں ہے؟ اتنی بڑی طاقت والے مالک سے آپ کو تندرستی چاہیے، عزت چاہیے، زندگی چاہیے اور ایمان پر خاتمہ چاہیے، قیامت کے دن بے حساب مغفرت چاہیے، پھر ایسے مالک کو خوش کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہو بھائی؟ ایسے مالک کو جو اتنا طاقت والا ہے، جس سے ہر سانس ہم محتاج ہیں، ہماری ہر سانس جس کی مہربانی کی محتاج ہے، ایسے مالک کو ایک سانس ناراض کرنے والا احمق ہے یا نہیں؟ بتاؤ کیا قابل بنتے ہو کہ ہم نے ایم ایس سی کیا، بی ایس سی کیا، خاک نہیں پڑھا تم نے؟ آپ بتاؤ جس مالک کی مہربانی کی ہماری ہر سانس محتاج ہو، ایسے مالک کو ایک سانس ناراض کرنا جائز ہے؟ عقلاً فائدے کے لحاظ سے سوچ لو، بزنس کے لحاظ سے سوچ لو۔ اب بتاؤ، خود سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کن کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ کتنی باتیں بتاؤں؟ آج میں عورتوں کو پہلے مقدم کرتا ہوں کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹیاں جو معظم ٹیرس میں اب انتظام ہو گیا، پہلے میرے گھر میں تھا، اب یہاں سامنے کی بلڈنگ میں انتظام ہے، اور خواتین بہت خوش ہیں کیونکہ جگہ خوب اچھی ہے، وسیع ہے، کشادہ ہے، راحت بخش ہے۔ سب سے پہلے آج میں ان سے کہتا ہوں کہ ننگے سر پھرنا حرام ہے۔ اگر 150 برس کی بڑھیا ہو جائے جبکہ چہرہ دکھانا جائز ہے، لیکن بال دکھانا اس وقت بھی حرام ہے۔ اس لیے کنگھی کرنے میں جب بال گریں اس کو کہیں دفن کر دیا جائے، ایسی جگہ نہ پھینکو کہ کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے۔ بتائیے کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ننگے سر چلنا اور بغیر برقع کے گھروں سے باہر نکلنا، جو لڑکیاں یا ماں بہنیں، اچھا ایک عجیب بے وقوفی ہے کہ میرے ناظم آباد دواخانے میں ایک بڈھی آئی، بہت برقع اڑے ہوئی، حالانکہ اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھے، مگر برقعے سے بالکل اپنے چہرے کو چھپائے تھی، اور اس کی 18 سال کی لڑکی بے پردہ آئی۔ تو میں نے پوچھا کہ بڑی اماں، وہ نانی اماں، وہ دادی اماں، وہ میری خالہ اماں، آپ کو پردے کی ضرورت ہے، آپ کو بیٹی کی پردہ چاہیے؟ ارے منہ میں ایک دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، تجھ کو تو پردے کی فکر ہے، یہ جس کو اصلی فکر ہونی چاہیے، جوانی کی حفاظت، اس کو تو نے بے پردہ کیا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ دال بھات پر تو نقاب پوش ہے اور بریانی اور کباب کھولے ہوئے ہیں۔ چیل سے بچانے کے لیے آدھا کلو گوشت کو حفاظت سے لے کے چلتے ہو۔ بتاؤ، چیل سے بچانے کے لیے، چیل ایک چڑیا ہے، اس سے بچانے کے لیے آدھا کلو 1 کلو گوشت کو حفاظت سے جھولے میں اندر چھپا کے لے چل رہے ہیں۔ آدھا کلو دودھ کو بلیوں سے بچانے کے لیے اس کو ڈھکن رکھا ہے، چوہوں سے بچانے کے لیے روٹیوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو کیا ہماری بہو بیٹیوں کی قیمت آدھا کلو گوشت اور 1 پاؤ دودھ اور روٹیوں سے بھی کمتر ہے؟ جبکہ دودھ خود اڑ نہیں سکتا، چوہے خود نہیں بھاگ سکتے، روٹیاں اڑ کر چوہے کے منہ میں نہیں جا سکتی، دودھ اڑ کر بلی کے منہ میں نہیں جا سکتا، اور گوشت اڑ کر چیل کے منہ میں نہیں داخل ہو سکتا۔ لیکن لڑکیوں کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کے اندر اڑنے کی بھی طاقت ہے۔ اخبار میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ دنیا میں مشہور ہے کہ اولاد کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ میرے ہی ضلع کا واقعہ ہے، بے پردگی کا انجام یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئی، اور پرتاپ گڑھ ضلع سے کلکتے بھاگ گئی، اتنا فاصلہ۔ بے پردگی کا عذاب دیکھ لو۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ایک تبلیغی جماعت کا بہت پرانا لگا ہوا سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا، اور لوگ اس پر اعتماد کر کے اپنے امانتیں رکھواتے تھے، لیکن سالی سے پردہ نہیں کیا۔ اس بے پردگی کا عذاب یہ نازل ہوا کہ وہ سالی کی عشق میں مبتلا ہوا، 12 بجے رات کو داڑھی منڈا کر سب کی امانت لے کر امریکہ بھاگ گیا۔ پوچھ لو جا کے، مفتی رشید احمد صاحب ابھی دامت برکاتہم زندہ ہیں۔ 1-2 واقعہ نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی جج تھے مگر تہجد گزار تھے، ان کی شاعری بے حد ہدایت کی خاصیت رکھتی۔ فرماتے ہیں اکبر الہ آبادی
آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، یعنی بے پردگی کا انجام یہ ہے، آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھا تھا کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا۔ تو دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ پردے کا انتظام میں اپنی تمام بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں سے کہتا ہوں جو معظم ٹیرس میں آئی ہوئی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ پردہ نہ کرنے سے، بغیر برقع نکلنے سے، دوسرے مردوں کی نظر تمہارے اوپر پڑنے سے اتنا بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہیں وہ عورتیں جو اپنے کو دکھاتی پھرتی ہیں اور پردہ نہیں کرتی۔ معظم ٹیرس میں دین کے لیے آتی ہیں اور پردہ کے بغیر پردے کے آ رہی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے گا بیویوں تم کو وہاں سے کیا ملا خانقاہ کی تقریر سے، تو کیا کہو گی؟ بے پردہ تو اپنی کم سے کم برقع تو شروع کر دو، معلوم بھی تو ہو کہ وہاں سے کچھ تمہیں مل رہا ہے۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں جو دونوں کے لیے مفید ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے۔ جو مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے، جو عورت کسی مرد کو دکھاتی ہے اور پردہ نہیں کرتی، برقع نہیں اوڑھتی، دونوں کے لیے مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، بتاؤ بھائی آپ لوگ جانتے ہو، سنا تو ہوگا، مشکات شریف، جس کو بغیر پڑھے کوئی مولانا نہیں ہو سکتا۔ صفحہ 272 میں دیکھ لو اس حدیث کو، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے رہے ہیں کہ جو مرد کسی عورت کو دیکھے یا عورت اپنے کو دکھائے کسی مرد کو، اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دے۔ پھر نہ کہنا کہ کینسر کیوں ہو گیا، گردے کیوں بیکار ہو گئے، اور میرے شوہر کی آمدنی میں کچھ بھی برکت نہیں ہے، اور شوہر ٹھکائی اور پٹائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آسمان سے تھوڑی پیٹنے آتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو پیٹنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، چاہے شوہر سے پٹوائے، چاہے پڑوسن سے، اور چاہے گردے میں پتھری پیدا کر کے اور اندر اندر پتھر برسوا دے۔ تو آپ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ سب لوگ فیصلہ کرو۔ آپ لوگ اولیاء اللہ کی بددعا سے تو ڈرتے ہو بھائی کہ اللہ بچائے، اور کسی ولی اللہ کی بھائی بددعا نہ لگے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولی اللہ نہیں ہے؟ ارے ان کی غلامی کے صدقے میں ولی اللہ ہوتا ہے، جو سنت پر نہ چلے ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو یہ حدیث ذرا یاد کر لیجیے جب سڑکوں پر چلیے، لعن اللہ الناظر، اللہ تعالیٰ اس مرد پر لعنت فرمائے جو عورتوں کو تاک جھانک کرتا ہے۔ اور لعنت کے کیا معنی ہے؟ اے خدا رحمت سے اپنی دور کر دے، محروم کر دے۔ لعنت مانے اللہ کی رحمت سے محرومی۔ یہ نبی کی بددعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعن اللہ الناظر، اللہ لعنت کی بارش کر دے، لعنت کر دے، رحمت سے محروم کر دے اس مرد کو، اور اس عورت پر لعنت کر دے جو بے پردہ پھرتی ہے، بے پردہ، جو مردوں کو بے پردہ دکھاتی ہے۔ اس لیے میں معظم ٹیرس میں آنے والی جملہ خواتین سے کہتا ہوں کہ آج ہی جمعہ بازار سے برقعے خرید لو۔ میرے ذمہ جمعہ بازار بتانا ضروری نہیں ہے، نہ جمعہ بازار سے میرا کوئی رابطہ ہے، لیکن جہاں سے چاہو خرید لو۔ معظم ٹیرس میں آئندہ برقعے سے آؤ، اور کوئی ہنسے کہ ارے ملانی ہو گئی تو بھی، تو اس ہنسنے والے کو تم جواب دے دو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا دے۔ اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا دے۔ کس کی محبت؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ میں مردوں کے لیے بھی کہتا ہوں، عورتوں کے لیے۔ مجھ کو اس کی اطلاع ملی ہے، خبر ملی ہے کہ معظم ٹیرس میں بہت سی عورتیں آتی ہیں جو بغیر برقعے آتی ہیں اور چادر سے بھی منہ نہیں چھپاتی۔ اگر چادر سے منہ چھپا لیں چلو بھائی کچھ تو غنیمت ہے، منہ کو ایسے کھولے ہوئے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کانپور میں ایک عورت پردہ نشین تھی، اس کا مقدمہ تھا، تو اس نے کہا میں زمین اپنی جائیداد سے استعفیٰ دیتی ہوں، مگر میں عدالت میں جج کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی اور نہ اپنی آواز سننے دوں گی۔
جائیداد چھوڑ دیا، لیکن کراچی کی ہوا جب لگی وہی عورت یہاں آئی تو اس سے امپیرس مارکیٹ اور صدر میں پکڑی گئی بے پردہ آئس کریم کھا رہی تھی. دیکھا آپ نے، یہ ہے دنیا جب آتی ہے، جب 4 پیسے مل گئے تو ٹیلی ویژن اور VCR اور مووی، ساری دنیا کی خرافات. ابھی کھانا نہ ملے تو ایک ٹیلی ویژن نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ کھانا بند کر دے تب دیکھو یہ مووی چلتی ہے، VCR چلتی ہے، یہ ڈش اینٹینا اور یہ ٹیلی ویژن سب حرام ہے، سمجھ لو. ڈش اینٹینا سے لے کر ٹیلی ویژن حرام، ڈش اینٹینا حرام، VCR دیکھنا حرام، مووی بنوانا حرام. بعض بے وقوف لوگوں نے پٹی پڑھا دی کہ ٹیلی ویژن میں تصویر نہیں ہو تو عکس ہے. ارے ظالموں، اگر دریا میں وضو کر رہے ہو تم اور باعزید بستانی بھی ہو، لیکن کوئی عورت اگر پانی بھر رہی ہے اور دریا میں یا تالاب میں اس کا عکس آ رہا ہے، دیکھنا حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چکر بازی شیطانی. ٹیلی ویژن پر کیا ہے؟ عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں یا نہیں؟ مرد جب خبر دینے آتا ہے یا باکسنگ دکھاتا ہے یا کوئی ڈرامہ، عورتیں دیکھتی ہیں. عورتوں کو غیر مردوں کو دیکھنا حرام ہے یا نہیں؟ بولو بھائی. اچھا، اور عورتیں جب آتی ہیں خبریں دینے تو حاجی صاحب کے آنکھ پر پٹی باندھ لیتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. اور بڑی بڑی بڈھی عورت حج کرنے والی تسبیح پڑھتی رہتی ہے اور ٹیلی ویژن دیکھتی رہتی ہے، کہتی ٹائم پاس نہیں ہوتا. ہم نہیں اگر ٹیلی ویژن خریدیں گے تو ہمارے بچے دوسروں کے گھر میں چلے آتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہمارے بچے جو زہر خریدنے جوڑیا بازار جا رہے تھے، اب جو زہر ہم نے لا کے گھر میں رکھ دیا. اگر تم اپنے گھر میں نہیں رکھو گے، بچوں کو مت جانے دو. ان کو تفسیر پارام دے دو، کیسٹ لگا دو. 5 کیسٹ میں تفسیر پارام کی بڑے بڑے حکایات، واقعات، تاریخوں کے ساتھ اسلامک سینٹر سے خرید لو. مولانا میرے کیسٹ سنو، مفتی تقی عثمانی کا بھی کیسٹ یہاں مل جاتا ہے. خاص کر غصے کی بیماری پر اور حسن اخلاق پر مولانا تقی عثمانی کی تقریر کی کیسٹ اسلامک سینٹر سے لے لو. میں اللہ کے لیے کہتا ہوں، ایک پیسہ ان سے میرا کوئی وہ نہیں ہے، صفائی پیش کر دیتا ہوں تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے. لیکن میں نے خود سنا، مولانا تقی عثمانی کے اس بات کو خود سنا کہ انہوں نے غصے پر، اخلاق پر بہت اچھی تقریر کی، مفید تقریر ہے. میرا علاج الغضب کا آواز بھی پڑھیے اور یہ بھی سنیے، انشاءاللہ دونوں سے فائدہ ہوگا. فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، مگر اسباب تو اختیار کرو. تو آج ایک نصیحت میں اپنی خواتین جو معظم ٹیرس میں آتی ہیں کہ آئندہ سے آج ہی خرید لو جمعہ بازار سے برقعے سے آؤ. اور اگر فی الحال اتنی ہمت نہ ہو تو کم سے کم چادر سے منہ چھپا کے تو آؤ. چادر چہرے پر لٹکا لو کہ چہرہ نظر نہ آئے. لیکن چادر سے صحیح پردہ کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ چادر سے تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اور برقع بھی اتنا حسین نہ ہو کہ کوئی نہ دیکھے تو برقع ہی دیکھ کے مست ہو جائے. برقع سادہ پہنو، جہاں تک ہو سکے برقعے کو زیادہ مت کرو. زیادہ اگر بعض ہمارے ایک دوست تھے جن کی بیگ میں صرف کاغذات تھے اور تصنیف کے کاغذات تھے اور کوئی پیسہ ایسا نہیں تھا، مگر بیگ بڑا خوبصورت تھا. تو ایک موٹر سائیکل والا ڈاکو آیا اور بیگ چھین کر بھاگ گیا. اور بعد میں بہت رویا ہوگا کہ اس میں تو کچھ بھی نہ ملا. لہذا اپنے کو بچاؤ. ایک عورت زیور پہنے ریل میں بیٹھی تھی، کانوں میں بالی سونے کی تھی. ڈاکو آیا اور جلدی سے بالی کھینچ لیا کان کا، کان پھٹ گیا سب اور ریل آگے چل گئی. جب چلی تب اس نے یہ حرکت شروع کی. ریل جب چل پڑی تو جلدی سے یہ حرکت کر لی، دوڑتا ہوا چھینک. تب سے یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ایسی بالی میں آگ لگے جس سے پھٹے کان یا جس سے کٹے کان. سفر وغیرہ میں زیورات مت استعمال کرو. کسی کی تقریب میں جاؤ تو بالکل کوئی زیور مت استعمال کرو، چاہے لوگ تم کو پھٹیچر کہیں، کیونکہ شادی بیاہ سے واپسی پر بھی ڈاکے پڑ گئے. تقویٰ ہو تو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرو. اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، اے میری ماں بہنوں،
یہ کہتا ہوں بار بار کہ قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور میں کہتا ہوں دنیا میں بھی چین اس عورت کو، اس مرد کو، عورت کو نہیں حاصل ہے جو کسی نافرمانی میں مبتلا ہے. کسی کے بدن میں کانٹے چبھے ہوں اور وہ کلوروفارم سے بے حس ہو گیا ہو، اس کو احساس نہ ہو، لیکن ذرا کوئی کلوروفارم اتار دے، اس کا نشہ اتار دے، پھر جتنے کانٹے ہیں سب درد کرنے لگیں گے. اللہ کے خوف، دنیا کی محبت کا نشہ اتار دو، اللہ سے غفلت کا نشہ اتار دو، پھر دیکھو کیسے داڑھی مڈاتے ہو، کیسے عورتوں کو دیکھتے ہو، اور کیسے ایک نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ کی عظمت جب دل میں آئے گی تو ایک سانس اللہ کو ناراض کرنے سے آپ ڈریں گے کہ معلوم نہیں ایک ہی سانس میں کیا عذاب آ جائے. کانٹوں میں درد ہے. جس دن 100% نافرمانیاں چھوڑ دو گے، واللہ مسجد میں قسم کھا کر اختر کہتا ہے آپ کو ایسا چین ملے گا بادشاہوں کو نصیب نہیں. بڑے بڑے سموسے، پاپڑ اور بریانی کباب والوں کو مزے نہیں، بڑے بڑے فلمی ایکٹرس اور رومانٹک دنیا کو چین نہیں. جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کی دل کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے. سارا عالم اس عالم کو، اس کے دل کے عالم کو سمجھنے سے قاصر ہے. بہت بڑی بات ہے دوست، اپنے مالک کو خوش کر لینا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں 10 برس سے ہوں مگر کوئی کرامت نہیں دیکھی. کبھی آپ دریا میں بغیر کشتی کی نہیں چلے، کبھی ہوا پر نہیں اڑے، اس لیے میں جا رہا ہوں کوئی ایسا بزرگ تلاش کرتا ہوں جو کرامت والا ہو. حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ 10 سال کے اندر تم نے میری کوئی نافرمانی دیکھی؟ میں نے کوئی سانس اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا 10 سال کے اندر؟ اس نے کہا واللہ کبھی نہیں کیا آپ نے اللہ کو ناراض، کوئی گناہ نہیں کیا. فرمایا جس جنید نے 10 سال تک اپنے مالک اور مولا کو ایک سانس کو ناراض نہیں کیا، ظالم اس سے بڑی کرامت کو کیا چاہتا ہے. دوستو اسی دعا کرو، جتنا کینسر اور گردے میں پتھری پڑنے سے روتے ہو کہ خدا میرا کینسر گردے کی پتھری اچھی کر دے، اتنے ہی نافرمانی کے کینسر سے بچنے کے لیے رو، 2 رکعت پڑھ کے رو کہ اے خدا ساری نافرمانی سے بچنے کی اور ہر گناہ کے کینسر سے ہم کو پاک کر دے. وہ دن، وہ گھڑی ہماری نہایت مبارک گھڑی ہوگی کہ ہم سر سے پیر تک آپ کے ہو جائیں اور یہ شعر پڑھنے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا. بتاؤ یہ گال بچائیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ قبروں میں اگر اتر گئے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انشورنس زندگی کا؟ کس وقت موت آ جائے. آج کل تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں کہ شاید 101 دفعے کے بعد آپ سگریٹ چھوڑ دیں تو 101 دفعے کہنے کے بعد داڑھی رکھ لیں. داڑھی کا منڈانا کترانا دونوں حرام ہے اور چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے. امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں اما افضل اللحیۃ دون القبضہ کما یفعلہ اہل المغارب ومخنثۃ الرجال لم یبیہ احد. شامی کی عبارت سے ساری دنیا میں اس سے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ 400 اماموں کے نزدیک حرام ہے یہ. اور بعض جوانوں نے ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں داڑھی رکھ لی مگر کاٹتے رہتے ہیں. کٹائی کیوں کرتے ہیں؟ کہ لوگ سینارٹی نہ دے دیں، سینئر نہ سمجھ لیں، زیادہ عمر والا نہ سمجھ لیں. میاں اگر وہی شعر پڑھتا ہوں، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. اور داڑھی کے منڈانے سے آپ کی غلامی کی قیمت گر جاتی ہے. بتاؤ مالک کی نظر میں جب خراب ہو گئے تو تم کتنے ہی اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہو مگر تمہارے ڈیٹ ایکسپائر ہو گئے. اپنی نظر سے کوئی قیمت اپنی جو لگا رہے ہیں آئینے میں دیکھ کر، ہاں گال بڑے چکنے ہیں، ارے دوستو ذرا اپنی عقل پر رو. تم اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوئے، ڈیٹ ایکسپائر ہو گئے. اپنی قیمت تم نے گرا دی. غلام کی قیمت کب لگتی ہے؟ جب مالک اس کا قیمت لگایا. مالک بھی کتنا بڑا. غلاموں کی اسی اثر کا شعر ہے. غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی. دوسرا مصرع مجھ کو یاد نہیں تھا اس لیے میں نے خود ہی بنا لیا ہے. میری قیمت بروز حشر خود مولا لگائے گا. اثر آیا ہوا ہے؟ نہیں آیا ہوگا آج.
اور اس سے پوچھوں گا تیرا کیا مصرع تھا. جب مجھے نہیں آتا, چاہے مولانا رومی کا فارسی میں ہو یا اردو کا, میں خود بنا دیتا ہوں. یعنی خود تقریر کر رہا ہوں, مصرع بھول گیا, فوراً دوسرا مصرع بنا دیتا ہوں. سننے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اختر کا ہے کس کا ہے. اگر میں نہ بتاتا تو آپ کو پتہ چلتا. بروز حشر میری قیمت بروز حشر خود مولا لگائے گا. غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوگی. انشاءاللہ چین پاؤ گے. بلٹ کی محنتوں سے, گالوں کو کھرسنے کی مشقتوں سے تو اس عذاب سے تو چھٹی ملے گی, مگر سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک خوش ہو جائے گی کہ آج میرے امتی نے میری شکل بنا لی. ایک کانٹا بھی چبھا رہے گا. میرے شیخ نے مجھے کلکتے میں فرمایا تم بیان کر دو, میں نے وہاں یہی بیان کیا تھا. معروی فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بد غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی. انشاءاللہ چین پاؤ گے. بلٹ کی محنتوں سے, گالوں کو کھرسنے کی مشقتوں سے تو اس عذاب سے تو چھٹی ملے گی, مگر سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک خوش ہو جائے گی کہ آج میرے امتی نے میری شکل بنا لی. ایک کانٹا بھی چبھا رہے گا. میرے شیخ نے مجھے کلکتے میں فرمایا تم بیان کر دو, میں نے وہاں یہی بیان کیا تھا. معروی فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بدشدی, اگر تم کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو, 100 گناہ میں سے 99 سے توبہ کر لیا, ایک گناہ کرتے ہو اور توبہ نہیں کیا, تو معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بدشدی, اگر تم ایک گناہ کی عادت بھی گرفتار ہو, اس میں چھوڑ نہیں رہے ہو, اس پر عاشق ہو گئے ہو گناہ کی لذت کے, ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی, تمہاری زندگی دوزخ ہی ہے, تم عذاب میں مبتلا ہو, تمہیں احساس نہیں. جیسے زمیندار اپنے دشمن زمیندار کو پٹواتا تھا انڈیا میں تو شراب پلا دیتا تھا, پھر کہتا تھا کمبل بھی اڑا دو تاکہ پٹنے والے کو پہچان نہ کر سکے. ایک نشہ ہے, گناہ کرنے کا ایک نشہ ہوتا ہے, اس نشے سے اس کو گناہ کے عذاب کا احساس نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم کو ناخوش کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں, مگر اس نالائق کو اپنی زندگی کی تلخی اور کڑواہٹ گناہوں میں کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہے, اس کی وجہ سن لو. اس کو دنیا کے سانپ نے کاٹا ہوا ہے. جب سانپ کاٹ لیتا ہے تو نیم کی پتی میٹھی لگتی ہے. بتاؤ نیم کی پتی کڑوی ہے یا میٹھی؟ کڑوی ہے. لیکن جس کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو جب سانپ کا زہر اتارنے والا آتا ہے اور کہتا ہے زہر اتر گیا, لیکن اس کی پہچان یہ کہ نیم کی پتی لاؤ. جب نیم کی پتی اس نے کہہ دیا کڑوی تو کہا بس زہر اتر گیا. سانپ کا جو ہے زہر, سانپ کے زہر سے نیم کی پتی کیا لگتی ہے؟ میٹھی, حالانکہ ہے کڑوی. تو جب شیطان کا سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے, دنیا کی محبت کا سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے, اللہ کے غضب و قہر کا سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے, تو اس ظالم کو اپنے گناہوں سے تلخی محسوس نہیں ہوتی, بلکہ گناہ نہ کرنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے, کب گناہ کروں کب گناہ کروں. پاگل کتے کی طریقے سے رہتا ہے. اس ظالم کی زندگی کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پاگل کتا بھی اس سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاگل کتے سے حساب نہیں ہوگا. بتاؤ جانوروں سے قیامت کے دن حساب ہوگا, مگر ہم لوگوں سے تو حساب ہوگا. چین ذرا ایک دفعہ آزما کے تو دیکھ لو, صرف 40 دن کوئی گناہ نہ کرو اور 40 دن داڑھی نہ منڈاؤ, داڑھی نہ کترواؤ, بد نظری مت کرو, صرف 40 دن سب گناہ چھوڑ کر دیکھو. واللہ اگر آپ کے دل کو وہ چین ملے جو بادشاہوں کو نصیب نہیں, پھر 40 دن کے بعد تم کو چین نہ ملے تو کہنا, لیکن ہم سے مشورہ بھی کر لینا. کبھی شیطان جو ہے, شیطان تم کو نشہ پلا کے کہے, جیسے شرابی کو شراب پینے کے بعد 10 جوتے لگاؤ پتہ نہیں چلتا, اور کسی مردے کو 100 جوتا لگاؤ اسے پتہ چلے گا, تو معلوم ہے دل مردہ ہو چکا ہے. جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کو پھر گناہوں کے جوتوں کا احساس نہیں ہوتا. آپ بتاؤ کسی مردے کو 100 جوتے لگاؤ اسے پتہ چلتا ہے؟ تو خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ جس سے ہمارے دل مردے ہو جائیں اور اللہ کے غضب اور اللہ کی نافرمانی کا عذاب محسوس نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو شخص مجھے ناراض کرے گا داڑھی منڈا کر یا بے پردہ پھر کر عورتیں, یا شوہر سے لڑ کر یا شوہر پتا کر, جتنے گناہ ہیں اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں, اگر میں اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اور جو ہم کو خوش کر دے گا
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے گا مومن ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ گناہوں کا مزہ جو آ رہا ہے، یہ بھنگی پاڑے میں رہتے رہتے، گناہ کرتے کرتے، جو بھنگی گو کا کنسٹر اٹھاتا ہے، آپ بتاؤ اسے پھر پیخانے کا احساس ہوتا ہے؟ مولانا رومی نے ایک قصہ لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے، بس اس قصے کو بیان کر کے مضمون ختم کرتا ہوں۔ ایک بھنگی کا بھائی جو پیخانہ اٹھاتا تھا، پہلے زمانے میں فلش کہاں تھے، کنسٹر پر فخر کرتے تھے بھنگی آپس میں، وہ ایک کہتا تھا میں 10 کنسٹر کماتا ہوں، تو دوسرا کہتا تھا میں 20 کنسٹر کماتا ہوں۔ رئیس، یہ رئیس لوگ تھے، رئیس المال خاص ہے۔ تو ایک بھنگی کا بھائی عطر کی دکان سے گزرا، زندگی میں تو گو اٹھایا، پیخانہ اٹھایا، عطر کی خوشبو سے بے ہوش ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، بعض لوگ خانقاہ میں اس ڈر کے مارے نہیں جاتے کہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں۔ عطر کی خوشبو، اللہ والوں کی صحبت ان کو راس نہیں آتی، ان کو لاکھ مشورہ دو، کہتے ہیں صاحب نہیں بس یہی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ جب بے ہوش ہو گیا تو وہاں قریب میں دواخانہ تھا، ایک حکیم صاحب تھے مگر تجربے کار نہیں تھے، انہوں نے اس پر گلاب چھڑکا اور خس کا عطر لگایا کہ یہ ہوش میں آ جائے، وہ اور بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں اس کے بھائی کو خبر دی کہ تیرا بھائی بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس نے آ کے سونگھا، سونگتے ہی سمجھ گیا کہ یہ زندگی بھر تو پیخانہ سونگتا رہا، آج عطر سونگ کر بے ہوش ہوا ہے۔ جلدی سے وہ گدھے کا لید نکالا، تلاش کیا، بلکہ کتے کا پیخانہ۔ مولانا رومی کے الفاظ یہ ہیں، سرگین سگ، سرگین مانے پیخانہ اور سگ مانے ابھی سن چکے ہو بھائی، کتے کا پیخانہ۔ اور ایک بڑھیا روئی کی دکان بھی تھی، اس کی گدا رضائی، قریب میں بڑھیوں کی دکان تھی، آزاد میں جانتے تو اس سے روئی مانگ لیا، روئی کی بتی بنائی اور روئی کی بتی پر کتے کا پیخانہ لپیٹا، اس کی ناک میں مغز تک پہنچا دیا، وہ ہوش میں آ گیا۔ تو اس نے حکیم صاحب سے کہا خدا کے لیے ایسے مریضوں کو عطر مت سنگھاؤ اور گلاب کا پانی مت چھڑکو، یہ گو کے رہنے والے لوگ ہیں، پیخانہ کمانے والے، ان کا علاج یہی کتے کا پیخانہ ہے۔ تو خدا نہ کرے ہمارا دماغ اتنا فاسد ہو جائے کہ اللہ کی عبادت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بری لگنے لگے، اور سنت کے خلاف بلکہ سنت کو ذبح کرنا اپنے ہاتھوں سے، سارے پیغمبروں کی اس سنت پر اسطرہ پھیرنا معمولی عذاب اور معمولی خسارہ اور معمولی جرم نہیں ہے دوست۔ 24 گھنٹہ مجرم ہے، یہ سب دعا مانگ رہا ہے مجرم ہے، طواف کر رہا ہے مجرم ہے، سو رہا ہے مجرم ہے، داڑھی منڈانے کا گناہ فرشتہ ہر وقت لکھ رہا ہے، 24 گھنٹے کا مجرم ہے یہ۔ اس سے کہتا ہوں کہ 101 دفعہ اگر ہو جائے تو میرے حال پر رحم کر دینا۔ مولانا شبیر علی صاحب کو 101 دفعے کے بعد اس نے سگریٹ چھوڑ دیا، میرا نوٹ کرتے رہو، میں تو نوٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ نوٹ کرو، جس دن 101 مرتبہ ہو جائے اس دن داڑھی رکھ لینا، اور اگر پہلے رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو کوئی کچھ نہیں بلکہ شاباشی ملے گی۔ اللہ رسول، اللہ تعالیٰ جلد خوش کر لینا، اللہ کو جلد خوش کر لینا بہتر ہے یا نہیں بتاؤ، بلکہ فرض ہے۔ آپ بتاؤ، ایک نوجوان بچہ جس کے ہڈی کے گودے میں کینسر ہو گیا، 9 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کیا لندن میں، ابھی تک اچھا نہیں ہوا۔ اللہ ناراض ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگر کینسر پیدا کر دے گال میں اور سوراخ آر پار ہو جائے، پھر مناؤ گے نہیں؟ کیوں ایسے عذاب کا انتظار کرتے ہو؟ میرے خاندان کے خاص تھے، خاص خون اپنے، میں نے ان سے کہا کہ میاں داڑھی رکھ لو، انہوں نے کہا کہ بس کچھ بولے نہیں رکھا۔ ایک دن دیکھا تو داڑھی رکھے ہوئے آ گئے 6 مہینے کے بعد۔ میں نے کہا کیوں رکھ لیا آپ؟ کہنے لگے کینسر ہو گیا ہے، ایک سوراخ آر پار ہو گیا ہے، ایک سوراخ، ایک کالا سا مستا تھا، مستا، میں نے اس میں گھوڑے کی وہ بال باندھ دیا۔ ایک معالج نے بتایا کہ اگر گھوڑے کا بال باندھ دو تو مستا جھڑ جائے گا، تو اس نے بجائے وہ تو مستا تو جھڑ گیا، زخم ہو گیا، پھر زخم سے آر پار ہو گیا، اب ایک چھٹاک پس نکل رہا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہو گیا۔ اس لیے میں نے سوراخ چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی۔ میں نے کہا افسوس ہے تمہارے ہاتھ، کاش تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے اگر داڑھی رکھ لیتے تو اس کینسر سے بھی بچ جاتے انشاءاللہ۔ اس لیے دوستو، عذاب الہی کا انتظار مت کرو، بغیر عذاب الہی نازل کی ہوئے جلد سے جلد سب گناہ، 100% سب گناہ چھوڑ کر
اللہ تعالیٰ کے 100% بن جاؤ. بتاؤ عقل کیا کہتی ہے؟ 100% اللہ تعالیٰ کے بننے میں فائدہ آیا نہیں؟ بولو بھائی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے 100% ان کو خوش کر لیں اتنے بڑے مالک کو، اس میں فائدہ آیا نہیں؟ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان یقین عطا فرمائے. بھائی میں نے منع کیا تھا کہ یہاں کوئی عورت یا مرد کوئی چیز تقسیم نہ کرے بغیر میری اجازت کے. جو بغیر میری اجازت کے تقسیم کرے 10 تماچا 10 جھاپڑ 10 جوتے لگا کر اس کو باہر نکال دو، عورت ہو یا مرد ہو. میں نے یہاں لکھا ہوا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی تقریر بھی نہ کرے. تقریر کرنا، رسالہ تقسیم کرنا یا کوئی پمفلٹ تقسیم کرنا. یہ ابھی میر صاحب نے بتایا کوئی عورت تقسیم کر رہی تھی، عورت ہو یا مرد جو بھی تقسیم کرے بغیر میری اجازت کے اس کو 10 جھاپڑ لگاؤ اور 10 جوتے بھی لگاؤ. اس کے بعد مقدمہ میں لڑ لوں گا انشاءاللہ. کیا حماقت ہے جب بار بار منع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. ہمارے مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ غلام سرور صاحب لاہور سے ان کا فون آیا ہے. وہ فرما رہے تھے کہ میری بیٹی کی بیٹی کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ میں، لہذا میری بیٹی اور بہو کے لیے اجتماعی دعا کرا دیجیے. لہذا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہ ان کا جو نواسی داماد اس کا اللہ اس کو مغفرت بے حساب شہادت کا درجہ دے اور سب گھر والوں کو صبر دے دے، سکون دے دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی ساتھ پرچا ہے کہ وہ صحت مانگ کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی روحانی دونوں صحت عطا فرما دے. اور دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسا ایمان یقین عطا فرما دے کہ ہم 100% اللہ کے ہو جائیں. ہم بڑے درد دل سے اس کو پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے بھی دعا کرو. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اس مسجد میں بہت سے لوگوں نے داڑھیاں رکھی ہیں جن کی نہیں تھی، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان کو پوچھ لو، اگر کہو تو میں ان کو ابھی بلا لوں کہ ان کو کسی نے برا بھلا نہیں کہا اور ان کو عزت ملی. بلا لو بھائی، آپ لوگوں کو دکھا دو ان لوگوں کو. اچھا آ جاؤ بھائی جنہوں نے میرے یہاں خانقاہ میں آنے جانے کے بعد داڑھی رکھی ہے وہ ذرا ایک اس طرف آ جاؤ، جلدی جلدی اٹھ کے آ جاؤ، دیر مت کرو. شاباش نئی داڑھیاں رکھنے والے جنہوں نے پہلے نہیں تھی اور میری گزارش پر رکھ لی ہے. دیکھو اس طرف ایک طرف راستہ دو، ان کو راستہ دو، جلدی آؤ، راستہ دو بھائی، راستہ دو نا. سب لوگ منہ ادھر کر لو، اس طرف کو آ جاؤ، اس طرف کو آ جاؤ. وہ کون ہے؟ آپ بھی آ جاؤ نا ادھر سے، جن کو ادھر سے راستہ نہیں ملے ادھر سے آ جاؤ. آئے ہو مشہور نہیں، سب لائن سے کھڑے ہو جاؤ. دیکھو بھائی وعلیکم السلام، ماشاء اللہ لائن سے کھڑے ہو جاؤ. الحمدللہ آج پتہ چلا، مجھے تو نہیں اتنا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو میری درخواست پر داڑیاں رکھنے کی توفیق دی. ان کی داڑھیوں کو قیامت کے دن ان کے لیے بھی میرے لیے مغفرت کا سامان بنا دے. دیکھا بھائی سب کو. اچھا اب آپ لوگ بتاؤ کہ داڑھی رکھنے کے بعد اب آپ کو عزت مل رہی ہے یا لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، عزت مل رہی ہے نہیں؟ دیکھو بھائی بتاؤ سب کو عزت مل رہی ہے. اور لوگ اب دعا بھی کراتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں سے؟ الحمدللہ. تو بتاؤ کسی نے آپ کو ستایا یا کسی نے آپ کا مذاق اڑایا؟ عزت ڈبل ہو گئی. یہ دیکھو انجینئر ہیں، یہ سب انگریزی دانوں گے، مت سمجھنا کہ یہ سب کسی مدرسے کے طالب علم ہیں. اس میں سارے اکثر اس میں ایسے ہیں جو انجینئر ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے. دیکھو انجینئر، یہ بھی انجینئر ہیں، یہ بھی انجینئر ہیں. آپ کی اجازت سے ایک بات کہوں گا. ہاں کہ مطلب میرے آفس میں اس میں کہو میں اکیلا، مطلب وہاں پہ پینٹ شرٹ کی اجازت نہیں ہے کے علاوہ پہننے کی. ہاں یہ بھی انجینئر ہیں، قمیض پہننے کی انجینئر ہیں، انجینئر ہیں کمپیوٹر کے. شلوار قمیض کی اجازت نہیں تھی میرے آفس میں پہننے کی. اس میں منہ لگا کے بولو نا. میں نے مطلب شلوار قمیض پہنی اور داڑھی رکھ لی، تو اس کے بعد مطلب جو آفس کے بڑے لوگ تھے، جو ڈائریکٹر وغیرہ تھے، تو وہ لوگ بھی، ان لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی مجھ سے. اور خاص طور پہ جو ہماری ایم ڈی تھی وہ عمرے پہ جانا چاہ رہی تھی، ان کو ویزا نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ بھائی دعا کر دیں کہ بھائی عمرے میں چاہ چلی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ کہ
مطلب کوئی اگر شلوار قمیص پہننا چاہتا ہے تو ان سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کی طرح عامر کی طرح ہو جائیں، آپ داڑھی رکھ لیں اور شلوار اونچی پہن لیں اور ٹوپی پہننے تو ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے. آپ کی اجازت سے ایک واقعہ اور عزت کا گھر داڑھی کی وجہ سے اور اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اور خصوصی حضرت کی دعاؤں کی برکت سے اس مقام تک ہم پہنچے ہیں. ایک عزت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں موٹر سائیکل پہ ایک دفعہ جا رہا تھا، گھر والے ساتھ تھے، تو ایک دکان پیچھے رہ گئی. گھر والوں نے کہا کہ بھائی وہاں سے سامان لینا تھا. تو میں نے کہا بھائی اتنا آگے آ گیا، آپ نے اس میں فاصلہ طے کرنے کے بعد بتایا کہ پیچھے سے سامان لینا تھا. تو آگے چورنگی آئی، بجائے چورنگی کے اوپر سے گھوم کے جانے کے درمیان کے راستے سے رونگ سائڈ سے میں نے گاڑی واپس موڑی اور اپنے ہاتھ سے آ گیا. تو آگے ٹریفک سارجنٹ کھڑے ہوئے تھے، پولیس والے. انہوں نے کہا مولانا صاحب ذرا گاڑی روک دیجیے، ادھر آ جائیے. میں گیا، میں نے ان سے جا کے کہا کہ کیا غلطی ہو گئی. بولا آپ چورنگی کے اوپر سے آئے ہیں یا کہ درمیان سے؟ ادھر سے اگر رانگ سائڈ آپ کو کوئی گاڑی ادھر سے اڑا دیتی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. اور 4 آدمی اور انہوں نے پکڑے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں یہ 4 مرغے بھی میں نے اسی غلطی پہ پکڑے. میں نے کہا بالکل غلطی ہو گئی، آپ ایک مہربانی کیجیے، آپ ان 4 مرغوں سے بعد میں نپٹیے گا، میرے ساتھ زنانہ ہیں، لیڈیز ہیں، آپ یہ میرا لائسنس دیجیے اور پرچی کاٹ دیجیے. انہوں نے مجھے ٹریفک سارجنٹ نے نیچے سے اوپر تک دیکھا. دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ پھر جو ہے ان 4 کی طرف ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت غلطی ہو گئی، بڑے صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. میں نے انہوں نے پھر ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ برائے مہربانی میری پرچی کاٹ دیں، میرے ساتھ زنانہ روڈ پہ کھڑی ہیں. تو انہوں نے میرا ہاتھ یہاں سے تھام کے جو الفاظ کہے میں بیان کرتے ہوئے اس کو رو جاتا ہوں. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ مولانا صاحب، یہ ٹریفک سارجنٹ کہہ رہے تھے کہ آپ کے صدقے میں ان 4 کو بھی معاف کر رہا ہوں، جائیے عمدہ خیال کیجیے. تو میرے بس ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. دیکھا آپ نے؟ ہاں اچھا. ایک داڑھی والے کا اور بیان سنو، سید بھی ہیں یہ. حضرت میں الحمدللہ تعلق رکھتا ہوں اور اس کمپنی میں مینیجر بھی تھا اور بہت اپ ٹو ڈیٹ یعنی 5 اسٹار ہوٹلوں میں ایک اچھے اس میں پیش ہوتا تھا. اور وہ سارے انجینئر حضرات فیکٹری وغیرہ میں ہیں، وہ سب مجھے جانتے ہیں. لیکن اللہ کا کرم رہا مختصر بیان کرو. ہندوستان کے سفر کے بعد حضرت کی یہاں پہ ملاقات رہی اور اس کے بعد سیانت المسلمین کے اجتماع میں شرکت ہوئی تو بالکل تبدیلی یہاں تک کہ پورا گھر الحمدللہ بالکل تبدیل ہو کر گیا. اور یہاں پر میرے بچے جو وائٹ ہاؤس اسکول میں پڑھتے تھے وہ الحمدللہ یہاں پہ تینوں حفظ کر رہے ہیں اور اہلیہ اور میں برابر یہاں پر آ رہا ہوں. الحمدللہ اس تبلیغ کی برکت اور حضرت کی دعاؤں کی بدولت یہ مجھے عطا ہوا ہے. تو یہ الحمدللہ میں یہی گزارش کروں گا کہ سبھی آزاد یہاں سے میں اور حضرت کے دیکھو بھائی، اب آئندہ سے ہر جمعے کو 3 داڑھی والے دوست اپنی داڑھی کے فوائد بیان کریں گے. اب 3 ہو گئے، 3 سے زیادہ پھر وقت ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو تکلیف ہوگی. آئندہ سے جتنے داڑھی والے ہیں سب ایسے کھڑے ہو جائیں گے، اس میں سے 3 کا بیان کیا کرے گا. یہ عدلیہ کا بیان کیسا رہے گا؟ بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. دیکھا آپ نے 4 مرغے 2 داڑھی والے، ایک داڑھی والے مرغے نہیں انسان ہے، انسان اور پکے مسلمان ہو گئے داڑھی سے. شاعر اسلام ہے، اس کی برکت سے، ان کی برکت سے وہ بھی چھوٹ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اب دیر کرنا بہت سخت جرم ہے. آج ہی سے سمجھ لو، عہد کر لو کہ اب اخترا اللہ کے نبی کی سنت پر نہیں چلائیں گے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے، جرم عظیم ہے. بس کوئی ہنسے آپ دل مضبوط کر لو، ساری دنیا ہنسے تو ہم پرواہ نہیں کریں گے. اعلان کر دیں گے تم لاکھ ہنسو مگر میری داڑھی رہے گی. کہ کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی. کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. آئے تھے ابھی، آج بیان میں تھے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج ہی سے میں مٹھائی کھلاؤں گا اور داڑھی رکھ لوں گا. داڑھی کی نعمت کے شکریہ میں مٹھائی کھلائیں گے وہ سب گھر والوں کو جمع کر کے. میں نے کہا سبحان اللہ. ہاں، جن کو پولیس والوں نے کہا تھا کہ تمہاری داڑھی کی برکت سے 4 مرغوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں. میرے داڑھی والے کی برکت سے 2 داڑھی والے کو عذاب سے، پولیس کی عذاب سے نجات دی. ان کے والد آئے تھے ابھی.
مل کے گئے. کہا کہ آج سے میرے ابا نے اعلان کر دیا ہے کہ سب بھائی بہن کو جمع کرو, گھر والے خاندان کو میں مٹھائی کھلاؤں گا, مٹھائی کھلا کے داڑھی رکھوں گا. میں نے کہا یہ داڑھی تو بہت زوردار ہوگی بھائی. پڑھو میر صاحب کے اشعار ہیں. ساؤتھ افریقہ کے جنگل 350 کلومیٹر کے جنگل میں سناٹا جو دیکھا تو اس پر ان کے اشعار ہیں. شب صحرا محیب سناٹا, شب صحرا محیب سناٹا, موت ہو جیسے زندگی پہ محیط. شب صحرا محیب سناٹا, موت ہو جیسے زندگی پہ محیط. یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بصیر, تنگ ہونے لگے فضائے بصیر. پڑ گئی طول و عرض صحرا پر, پڑ گئی طول و عرض صحرا پر. ظلمت شب کی یہ سیاہ ریدا, پتے پتے پہ مہر خاموشی, پتے پتے پہ مہر خاموشی. کنج عزلت میں سو گئی ہے ہوا, کنج عزلت میں سو گئی ہے ہوا. گوشے گل میں زبان بلبل سے, گوشے گل میں زبان بلبل سے نہیں آتی نوائے سرگوشی, نہیں آتی نوائے سرگوشی. دہلی اور لکھنؤ ہوتا ہے یہاں, پھر دیکھتے آپ کیسا جھومتے. اردو کی بلاغت ہے اس میں. اور یہ جو کہا ہے کہ جیسے کہ دل کی فضائے بصیر تنگ ہونے لگی گناہ کے بعد, تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان عالی شان کا ترجمہ ہے کہ میرے عاشقوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور اللہ میں ناراض ہو جاتا ہوں ان سے, تو ساری دنیا ان کو اندھیری نظر آتی. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, ساری زمین ان کو تنگ نظر آتی ہے باوجود لمبی چوڑی زمین کی. وضاقت علیہم انفسہم, اپنی جان سے بیزار ہو جاتے ہیں, اپنی جان سے جینے سے بیزار ہو جاتے ہیں. ایسا جینا کیا جینا ہے کہ جو اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہے. یہ علامت ہم سب میں آنی چاہیے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جینا ٹھیک نہیں ہے. گوشے گل میں زبان بلبل سے نہیں آتی نوائے سرگوشی. آب گہوارے سکوت ہے آج,
موج دریا ہے غرق بے ہوشی، موج دریا ہے غرق بے ہوشی، وسعت عرض پر اندھیروں کو، وسعت عرض پر اندھیروں کو، تکتے ہیں آسمان کے تارے، تکتے ہیں آسمان کے تارے، ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ، ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ، کفر کے گھر میں نور کے پارے، کفر کے گھر میں نور کے پارے، مشترک مجھ میں اور تجھ میں ہے۔ صحرا سے میر صاحب کہہ رہے ہیں میرے چہرے میں ایک رسوت سے مشترک ہے، مشترک مجھ میں اور تجھ میں ہے، ایک ہی وصف اے شب صحرا، ایک ہی وصف اے شب صحرا، تو بھی تنہا سکوت صحرا میں، تو بھی تنہا سکوت صحرا میں، بزم دنیا میں بھی ہوں تنہا، بزم دنیا میں۔ انہوں نے بتا دیا کہ شادی نہیں ہوئی، نہ بال نہ بچے، نہ جوڑی نہ داتا، خدا سے ناتا، کہا دیا میں بھی اکیلا ہوں جہان میں، آئے سب صحرا، تو بھی تنہا ہے سکوت خاموش، تو بھی تنہا سکوت صحرا میں، بزم دنیا میں بھی ہوں تنہا، تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں، تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں، جو ہے میرا رفیق تنہائی، جو ہے میرا رفیق تنہائی، تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں، جو ہے میرا رفیق تنہائی، جو ہے خود ایک انجمن تنہا، جو ہے خود ایک انجمن تنہا، جس کی تنہائی عالم آرائی، جس کی تنہائی عالم آرائی، وہ سلامت رہے ہزار برس، وہ سلامت رہے ہزار برس، جس کا ہر ایک
نفس ہزار حیات، جس کا ہر ایک نفس ہزار حیات، جس کی ایک ایک ادا حیات فروز، جس کی ایک ایک ادا حیات فروز، بن گئی وصل جس سے ہجر کی رات، بن گئی وصل جس سے ہجر کی رات، جس سے ملتی ہے قلب مردہ کو ایک نئی جان کو، ایک نئی جان کو، ایک نئی جان کو، ایک نئی جان